لوگ تھے. میرے سیگمنٹ انہوں نے پہلے تو عالموں کے ساتھ تھا, پھر بعد میں انہوں نے الگ کر دیا. اس سیگمنٹ میں میں ہوتا تھا, ڈاکٹر بلکیز ایسی بیٹھی ہوتی تھی, اور وہ سیگمنٹ انہوں نے میرے کوشش کی تھی کہ اٹھائے. خیر وہ باقی 3 دن میں ساحل لودھی کے ساتھ کیا. ساحل لودھی میں انہوں نے مولانا صاحب کو بٹھا دیا, اس کے سامنے لوگ بول نہیں سکتا. میں نے کہا میں تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اگر مجھے بولا تو مسئلہ ہو جائے گا, اور جس قسم کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے نہیں کچھ کر سکتے. پھر میں نے وہاں سے تو چھوڑ دیا. باقی کئی چیزوں پہ افسوس ہوتا رہا جو میڈیا پہ رمضان کے دوران کی. پھر حمزہ صابری بہت بڑا گروپ ہوا, بڑا اچھا دوست تھا میرا, بڑی عزت کرتا تھا. پھر ریدی صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بڑی اموات سن رہے ہیں رمضان سے لے کر, شاید یہ 2-3 مہینے ہوتے ہی ایسے ہیں. یعنی اب ہم شروع کرتے ہیں جی سلسلہ. ایک تو آپ لوگوں کو پھر سے گزری ہوئی عید مبارک. اچھا جی, ابھی کچھ سوال پہلے کے بھی, رمضان سے پہلے کے بھی چلے آ رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں ان کو آج نپٹا دیں, پھر نئے سوالات لیں گے. فیضان سلیم خان صاحب کہتے ہیں کہ سائیکالوجی اور پیرا سائیکالوجی میں فرق کیا ہے, اور پیرا سائیکالوجی کا ہماری نجی زندگی سے کیا تعلق ہے اور کیا ایسوسیشن ہے. دوسرا, ووڈو میجک کیا ہے, کیا یہ ابھی بھی موجود ہے اور پریکٹس کیا جاتا ہے, یہ کس طرح لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے. پہلے ووڈو میجک پہ اور اس پہ بات کر رہا ہوں, پیرا سائیکالوجی اور سائیکالوجی پہ. سائیکالوجی کی فیلڈ میں جب بہت سارے ایسی شواہد ملتے ہیں, بہت سارے ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ جن کو ایکسپلین نہیں کر سکتی سائیکالوجی. سائیکالوجی ایک سائنس ہے ہیومن بیہیویئر کا. پہلے جب سائیکالوجی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو اسے کہتے تھے سائنس آف ہیومن سول. اب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ روح تو نظر آتی نہیں ہے, تو انہوں نے نام رکھا سائنس آف ہیومن مائنڈ. پھر بعد میں ریئلائز ہوا کہ مائنڈ بھی نظر نہیں آتا, تو فائنلی جو سائیکالوجی, ماڈرن سائیکالوجی تھی, وہ ہے سائنس آف ہیومن بیہیویئر. انسان کے برتاؤ کا نام سائیکالوجی ہے, کس طرح وہ معاشرے میں رہتا ہے, انٹریکٹ کرتا ہے, تو اس کو سائیکالوجی کہتا ہے. مگر بہت ساری چیزیں سائیکالوجی میں نظر آتی تھی مگر اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ہیومن بیہیویئر سے بالکل ڈفرینٹ تھی. تو ایک نئی فیلڈ ڈیولپ ہوئی جس کو پیرا سائیکالوجی کہتے ہیں. یہ سائیکالوجی سے اوپر ہوتی ہے. مثلاً فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے, یہ مردانہ آواز میں بات کرتا ہے, ایک عورت مردانہ آواز میں بات کرتی ہے جب کیفیت طاری ہوتی ہے. اب سائیکالوجی پھنس گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت مردانہ آواز میں بات کرے, یا ایک شخص جس نے کبھی زندگی میں رشین نہیں بولی, اس کو پتہ ہی نہیں, وہ رشین لینگویج میں بات کرے. تو یہاں سائیکالوجی کو پرابلم ہو گیا تھا کہ اس کو ایکسپلین کیسے کرے فینومینا کو, تو پھر پیرا سائیکالوجی میں آ گیا. پیرا سائیکالوجی ان تمام چیزوں سے ڈیل کرتا ہے جس کو جنات اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیرا سائیکالوجی میں آتی ہے, جو انسان کی نفسیات پہ اثر کرتی ہے. اسی طرح یوگا, جو ایکچوئل یوگا ہے وہ پیرا سائیکالوجی میں آئے گا. ستراس جو پورے یوگا کے ہیں وہ پیرا سائیکالوجی میں آئیں گے. تو سائیکالوجی کا تعلق انسانی بیہیویئر سے ہے, مگر اگر کوئی ایسا انسان پہ اثرات ہوں, چیزیں ہوں جس کو سمجھ نہ آئے, تو اس کو پھر پیرا سائیکالوجی ہوتا ہے. ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ we'll be celebrating Sir's birthday soon. تو آپ لوگ ایسے میں کہیں گے تو do come. Probably next Thursday. Next week ہو سکتا ہے. But we'll be celebrating it soon. تو آپ لوگ ایسے میں کہیں گے to do come. Right? Thanks, bye-bye. Love you. اسی طرح فزکس کے اندر بہت سارے فینومیناز تھے. فار ایگزامپل اگر ویکیوم میں ایک پارٹیکل کو شوٹ کرتے ہیں اور اس پارٹیکل کا دوسرا پارٹیکل اسی مالیکیول سے نکالا ہوا پارٹیکل, اس کو چینج کرتے ہیں, پہلے اور دوسرے پارٹیکل میں کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اگر کوئی چینجز کرتے ہیں دوسرے پارٹیکل میں تو پہلے میں خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب چونکہ یہ فزکس ایکسپلین نہیں کر سکا تو پھر میٹا فزکس آیا. ہائر, میٹا کا مطلب ہے ہائر فزکس کا لیول آیا.
بہت ساری چیزیں جو کسی زمانے میں پیرا سائیکالوجی میں تھی آج سائیکالوجی اس کو ماننے لگی ہے. بہت ساری چیزیں جو فزکس میں تھی میٹا فزکس میں تھی آج فزکس ماننے لگی. تو پیرا سائیکالوجی میں وہ تمام چیزیں جو انسانی عقل نہیں مان سکتی، انسانی رویوں سے، انسانی اقدار کے حوالے سے، انسان کے برتاؤ سے، وہ پیرا سائیکالوجی میں آتے ہیں. اب دوسری چیز ووڈو ایک افریقن فارم آف میجک ہے، اور اس میں ووڈو میں کیا یہ جاتا ہے کہ کسی شخص پہ جادو کرنے کے لیے ایک پتلا بنایا جاتا ہے، اور اس پتلے کے اندر سوئیاں چبوئی جاتی ہیں جہاں جہاں اس کو تکلیف دینی ہو. اب چونکہ یہ دنیا بڑی چینج ہو گئی، اب انفارمیشن بہت تیزی سے آ رہی ہے، کنیکشن آسان ہو گیا، کوئی بھی انفارمیشن آپ نیٹ پہ ڈالیں آپ کو ہزاروں پیجز آ جائیں گے گوگل کے. تو اب وہ چیزیں اتنی پراسرار نہیں رہی جو کسی زمانے میں تھی. اسی طرح ووڈو میجک نان ایگزسٹنٹ ہے، مطلب نہ ہو ہے، ابھی بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ایک تو ڈھونڈنا ہے ایسا شخص جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ پریویلنٹ افریقن کنٹریز میں زیادہ ہے، وہاں پہ اس کو پریکٹس کرنا، اس کو سکھایا جانا بڑا کامن تھا. وہاں ووڈو سے علاج بھی ہوتا ہے بیماریوں کا. افریقن کنٹریز میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے پہلے وہ اپنے میجیشین کے پاس لے جاتے ہیں. وہ میجیشین کوئی ہربز دیتا ہے، کوئی چیزیں چانٹ کرتا ہے، کوئی ٹرانس میں اس کو لے جاتا ہوگا، سم تھنگ ہیپنس. تو ابھی بھی وہ بلیو کرتے ہیں کہ علاج جو ہے وہ اس سے پاسبل ہے. عروج کے فادر افریقہ میں تھے، تو جب ان کو پیٹ کا کینسر ہوا، جب اس وقت تو پتہ نہیں تھا کینسر تھا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کوشش کی تھی پہلے ان کو اس سے علاج کرنے کی. پھر وہ پاکستان آئے تو یہاں پہ ڈائگنوز ہوا کافی عرصے کے بعد کہ ان کو کینسر ہے. کسی ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کینسر ہے. تو ووڈو جو ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے. اس میں جن قوتوں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ مسلمان کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ کرنے والا نہ کروانے والا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ جو گندی چیزیں ہیں دنیا میں، جہاں لائٹ ہے وہاں ڈارکنیس بھی ہے. تو یہ جو ڈارک فورسز ہوتی ہے یہ بھی پریزنٹ ہونا ان کا بڑا ضروری ہے. کئی دفعہ میں چھوٹا تھا بچپن میں تو میں سوچتا تھا کہ یہ جو گدھ ہوتے ہیں بڑے بدنما ہوتے ہیں، بڑے بھیانک قسم کی ان کی بیکس ہوتی ہیں، بڑی بدبو آتی ہے ان کے جسم کے پاس سے. تو میں سوچتا تھا کہ ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. جب بڑے ہوئے اور پھر تھینکس ٹو ایسے چینل جس میں تمام چیزیں آتی ہیں، نیشنل جیوگرافک وغیرہ، پتہ چلا کہ وہ جو کسی قسم کی بھی جانور کی مری ہوئی باڈی ہو، جب شیر کھا لیتا ہے اس کے بعد دوسرے جانور آتے ہیں جو چھوٹی بوٹی کھا سکتے ہیں، شیر تو بڑا گوشت کھاتا ہے، اس کے بعد اور جانور آتے ہیں جو اور چھوٹی بوٹی، ایونچولی جو ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ایسی چیز ہوتی ہے بوٹی جو کوئی جانور کھا ہی نہیں سکتا، وہ گدھ نکال سکتا ہے. تو لاش بالکل کلین ہو جاتی ہے ایک طرح سے. اور وہ پھر جو سسٹم ہے نیچر کا کہ پھر وہ مٹی لگی، ہوا لگی، ختم ہوگی ہڈیاں. تو اس طرح نہ جانے کتنی زندگیوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہے ان کی خوراک وہ اس ہرن یا ایک نیل گائے کے شکار کے بعد جو جانور کھاتے ہیں کتنوں کی خوراک بنتا ہے. تو وہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں جانور کی اس سے بھی ووڈو ہوتا ہے. انسانی جسم کی ہڈیاں بھی کچھ خاص ہوتی ہیں جس پہ ووڈو میں استعمال ہوتی ہے. بالخصوص آپ کی تھائی بونز جو ہیں اس سے ووڈو استعمال ہوتا ہے. یہ جو ران میں جو ہڈیاں یعنی تو ہمیں کوشش کیجیے گا کہ کچھ اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک سوال ہے پیسوں کے معاملے میں، وہ آپ اون صاحب یا میجر ہارون سے جس نے بھی سوال کیا ہے یہ آپ ڈھونڈ لیجئے. میں تھوڑا سا بتایا ہوں، باقی تفصیلاً کلاس کے بعد ان سے معلوم کیجیے گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. پچھلے ہفتے میرے کچھ پیسے گھر سے کھو گئے. 5 گھنٹے کے دوران میں میز سے پتہ نہیں ایسے کھوئے ہیں جبکہ گھر میں کوئی نہیں تھا. مجھے پتہ کرنا ہے کہ پیسے کہاں ہیں. یہ کام ہم نے بہت عرصے پہلے چھوڑ دیے کرنا. یہ بابے والے کام ہے، اس لیے اس میں ہم اپنی پرابلم نہیں ہے، بہت مسئلہ ہے اس میں. تو اون صاحب یہ آپ کو انہوں نے 4D کیا ہوا ہے، یہ خود ہی ان کو بتا دیں 4D سے یہ کیسے معلوم کریں. آپ لوگ بتا دیجیے گا ہیلنگ روم میں جا کر. ٹھیک ہے جی. ہم دوسرے سوال پہ آتے ہیں. مہاپارا ملک کا سوال ہے وسوسہ. I want to ask a question that what is the difference between وسوسہ جو کہ شیطان ڈالتا ہے اور 6th sense.
اگر کوئی تھاٹ مائنڈ میں آئے تو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ وسوسہ ہے یا ریزننگ ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی کس سوچ کی پروسیسنگ کرنی ہے. اچھا، اکثر یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہم اپنی زندگی جب گزارتے ہیں تو ہمارے حواس جو ہے، پانچوں حواس، اس سے متواتر معلومات بیرونی دنیا سے حاصل. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ چھوتے ہیں، ناک سونگھتی رہتی ہے، منہ میں ایک الگ الگ ذائقہ چینج ہوتا رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ذہن میں سوچ آتی ہے تو کیا یہ شیطان کی طرف سے ایسی خاتون نے شاید اب واپس اسی سوال کو اس دفعہ بھیجا ہے ذرا ریفائن کر کے؟ میرے خیال میں میرے پاس ہے یہی سوال. وسوسہ، یہی سوال آیا. اچھا، کوئی بھی ایسا خیال آئے، ایسی سوچ آئے تو آپ اس کو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، اگر مسلمان آپ ہیں اپنی شریعت سے اس کو چیک کر لیں، میجر کر لیں کہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے یہ سوچ میری، کوئی بات کرنے کا خیال ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی انٹیوشن ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو کسی شخص کے بارے میں انٹیوشن ہوتی ہے تو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے سوچ کا کہ انسان کوشش کرے کہ کسی شخص کے بارے میں بھی، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اپنے ذہن میں بدگمانی پیدا نہ کرے. اچھا، بدگمانی سے ہوتا کیا ہے؟ چاہے وہ شخص واقعی برا ہو، بدگمانی سے ہوتا ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیگیٹیوٹی میں مبتلا ہو جاتا ہے، منفی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر یہ عادت بن جائے انسان کی کہ ہر بات پہ بدگمانی کرنا، بدگمان ہونا، ایونچولی تھنکنگ ایسی غلط ہو جاتی ہے آپ کی کہ زندگی میں آپ کے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی سوچ آتی ہے تو اس سوچ کا تعلق اگر دنیاوی حوالے سے کوئی کام سے ہے، کوئی عمل کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، دیکھیں شریعت کے حوالے سے صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر مسئلہ ختم ہوگا. اگر ایسی کوئی انٹیوشن آتی ہے، سکس سینس آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اب بڑا مشکل ہے یہ معلوم کرنا کہ آپ کا اپنا خوف ہے یا انٹیوشن ہے، یا بعض دفعہ یہ میری خواہش ہے یا یہ انٹیوشن ہے. مثلا فار ایگزامپل کوئی لڑکی ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے، کسی لڑکے کے ساتھ محبت ہے. اب وہ جب خود استخارہ کرے گی تو چونکہ اس کی خواہش ہے شادی کرنا تو استخارہ میں یس آئے. تو اپنے آپ سے نہ کرے، کسی اور کو دے دے، کسی اجنبی کو، کسی تھرڈ پرسن کو جس کا کوئی تعلق نہ ہو ان دونوں سے. وہ اگر استخارہ کرے گا تو چونکہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈیزائر نہیں ہے تو وہ استخارہ صحیح آئے گا. تو اسی طرح ہماری ڈیزائر ہوتی ہے کسی چیز کے لیے کہ مجھے یہ کام کرنا، مجھے گاڑی خریدنی چاہیے، مجھے جاب کرنی چاہیے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے. انٹیوشن آیا کہ ہاں کر لو، تو ممکن ہے کہ یہ انٹیوشن نہ ہو یا آپ کی اپنی خواہش ہو کیونکہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح خوف کسی چیز کا آپ کو روکتا ہو کہ یہ کام نہ کرو، ضروری نہیں کہ وہ انٹیوشن ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے انٹیوشن کا. جب تک آپ میڈیٹیشن کے عادی نہ ہو اور جب تک آپ نے کئی دفعہ جب آپ کو سوچ آئی ہو، خیال آیا ہو اور آپ نے اسے چیک کیا ہو کہ میرا خیال صحیح تھا کہ نہیں تھا، چیک کرنے کے بعد، کئی مرتبہ چلنے کے بعد آپ پھر سیکھ لیتے ہیں کہ میں کیسے ڈسٹنگوش کروں کہ یہ سوچ میری انٹیوشن ہے، میرا الہام یا وجدان ہے، یا یہ وسوسہ. یہ وقت لگتا ہے مگر اس میں اگین بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی بڑی پریکٹیکل گزارنی چاہیے. انٹیوشن ہر ایک کے اندر موجود ہے، یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے انسان کو، اور اس صلاحیت کا تعلق ہزاروں سال پہلے سے. انسان کے برین میں کچھ ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ یہ کام کرتا ہے. جیسے ہم تھرڈ آئی کی بات کرتے ہیں، تھرڈ آئی بیسیکلی فزیکل نہیں ہوتی مگر کسی چیز کو دیکھ لینا، جو پردہ ہو جس چیز پہ، اس کے بیونڈ دیکھ لینا، کبھی کبھی اللہ لوگوں کو صلاحیت دیتا ہے. تو صرف اتنا خیال رکھے کہ جب بھی کوئی سوچ آئے چیک کر لے کہ یہ سوچ جو آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے، کیا یہ شریعت کے خلاف ہے، کیا میرے دین، میرے عمل، میرے عقیدے کے خلاف ہے یا اس کے ساتھ چلتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. مگر معلوم کرنا بڑا مشکل ہے کہ انٹیوشن ہے کہ میری اپنی کوئی سوچ ہے یا ڈیزائر ہے. اچھا، نیکسٹ سوال. ہمارے دل کو، اردو میں بتا رہا ہوں، ڈاؤٹس اور فیئر سے کیسے پاک کیا جائے؟ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. اگر تو آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں، گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، شوہر، آفس میں کام کرنے والے، اگر وہ
डाउट करने की आदत है, शक व शुबात की उनकी आदत है, तो वो आदत आपके अंदर ऑटोमेटिकली कैरी होती है। आप देखिए शक्की बॉस के साथ रहते रहते जो बंदा उसके साथ काम करता है वो शक्की हो जाएगा। शक्की बीवी के साथ जिंदगी के कुछ साल गुजारने के बाद आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि आप शक करने लगेंगे बिला वजह। शक में और एहतियात में बड़ा फर्क है। अगर मुझे कोई पानी का गिलास, मैं कहीं रास्ते में होटल में खाना खा रहा हूँ और पानी का गिलास लेके आता है मेरे पास, तो मुझे एहतियात ये करना है कि गिलास धुला हुआ है कि नहीं, या जो पानी लेके आ रहा है ये पानी साफ है या नहीं है। ये शक नहीं है, ये एहतियात है, और ये एहतियात हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में खौफ होता है, वो खौफ नहीं होता, अगेन एहतियात होता है। मसलन मैं अगर किसी ऊंची इमारत पे खड़ा हूँ छत पे, और मैं चाहता हूँ और करीब आके देखूँ और करीब आके देखूँ, तो वो खौफ आएगा, मेरी टांगों कांपना शुरू होगी, जिस्म में ज़रा सा वो एक लर्जा सा आता है। वो खौफ नहीं है, वो एहतियात है, क्योंकि अगर मैं ये ना करूँ एहतियात तो मैं गिर सकता हूँ। तो डाउट और फियर को दिल से ख़त्म करने का एक तो तरीका ही है, जो सबसे है कि अगर आप कर सकते हैं तो जिक्र जितना करना चाहें, मेडिटेशन जितना करना चाहें, मगर साथ साथ इन्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट में कोई ऐसा है जो आपको होप देता है, डाउट का अपोजिट है होप, जो होप देता है हर बात में, अरे हो जाएगा, क्यों फिक्र करते हो, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद रखो हो जाएगा। अगर ऐसे लोग आपके अतराफ में होते हैं तो डाउट और फियर आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है। मगर फियर बुरी चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि वो खौफ जो आपकी ज़िंदगी में आपको मुफलिस कर दे, मोहताज कर दे, हैंडीकैप कर दे, वो खौफ ख़तरनाक है। वरना खौफ तो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा दोस्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल दीन में खौफ नहीं है, दिलाया जाता है ना, सिर्फ फ़र्क यह है कि ज़ाती बारी ताला का खौफ ना होना चाहिए, उसके कवानीन का खौफ होना चाहिए, उन सज़ाओं का खौफ होना चाहिए। अल्लाह से तो मोहब्बत हो, मगर वो सज़ा, वो जो कानून उसका है, उस कानून में ऊंच नीच ज़रा सी भी नहीं है, और उस कानून से आदमी डरे, अपने अमाल के रद्द अमल से डरे, अमल का रिएक्शन से डरे। वो डर ज़रूरी है, तो डर तो बहुत ज़रूरी है। अगर आग का डर ना हो तो आपका हाथ जल जाएगा। तो डर बुरी चीज़ नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा डर और किस तरह से वो आपकी ज़िंदगी पर हावी है। बिला वजह हर एक शख्स से डरना, नाकामी का डर, मैं ये करूँगा तो नाकाम हो जाऊँगा, वो डेफिनेटली आपको मफलूज कर देगा, आपकी ज़िंदगी में आपको हैंडीकैप कर देगा। और इसी तरह अगर कारोबार में है तो मुफलिस कर देगा, आप कमा नहीं सकेंगे, गुर्बत में आ चले जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, माइंड बॉडी हीलिंग, TM, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन? आई लव वेरी मच दीज काइंड्स ऑफ नॉलेज, हाउ कैन आई लर्न? डॉक्टर मोइज, दीपक चोपड़ा आर माई फेवरेट। डॉक्टर मोइज, दीपक चोपड़ा वगैरह आर माई फेवरेट स्पिरिचुअल गुरुज। इंक्लूड माई क्वेश्चन इन थर्सडे लेक्चर। अब्दुल हसीफ फ्रॉम पिशावर। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अलग चीज़ होती है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब है मुतबादिल तरीका इलाज। फॉर एग्जांपल होम्योपैथी जो है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, आप एलोपैथी के साथ नहीं ले सकते। जो चीज़ें हम सिखाते हैं माइंड साइंसेज में, उनमें से कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट करती है। नहीं, अगर आप कोई भी इलाज करा रहे हैं, साथ साथ हिप्नोसिस, NLP, 4 डायमेंशन रेकी हेल्प करेगा उस इलाज को, और इस हद तक करेगा कि बंदा ठीक हो सकता है जल्दी। इनफैक्ट हमारे पास तो आते ही वो लोग हैं जो एलोपैथी से नहीं हो पाते इलाज, तो फिर माइंड साइंसेस से हम करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। या दूसरा इसका नाम है होलिस्टिक मेडिसिन, H वाला होलिस्टिक मेडिसिन है, यानी टोटलिटी में जो इंसान की स्पिरिट को भी समझता है, रिकग्नाइज करता है, उसकी सोच को भी रिकग्नाइज करता है, उसकी इन्वायरमेंट को भी रिकग्नाइज करता है, और ये समझता है कि इंसान के जिस्म में जब खराबी पैदा होती है, बीमारी पैदा होती है, तो उसमें कई अवामिल शामिल है। उसके रहने का तरीका, उसके सोने का तरीका, उसकी ज़िंदगी का रूटीन, उसका ग़िज़ाइयत, उसके रवैये, उसके इक़दार ज़िंदगी में, उसकी सोच, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अगर कोई बीमारी या नुक्स जिस्म में पैदा होता है, उसको होलिस्टिक मेडिसिन कहते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ का जिक्र है, TM, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। महर्षि महेश योगी एक योगी था इंडिया में, कई साल पहले की बात है। तो योगा के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं योगा की।
ان میں سے ایک فارم ہے منتر یوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھینٹے آ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ ہم بتا دیں کہ اگر بارش تیز ہوگی تو ہم کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کمرے میں فی الحال جگہ نہیں ہے. تو ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن یوگی مہیش جو تھا وہ منترا یوگا ہے, یانترا یوگا ہے, کندلنی یوگا ہے, شکتی یوگا ہے, بھکتی یوگا ہے, راج یوگا ہے, ہتھ یوگا ہے, مختلف یوگا کے فارمز ہیں. تو منترا یوگا سکھایا جاتا تھا ان لوگوں کو کہ جن کے پاس بالکل تعلیم نہیں ہوتی تھی. گاؤں دیہات کے لوگ جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی تھی, ان کو پوجا پاٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا تھا, تو اس کو ایک منتر دیتے تھے, ایک لفظ دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس لفظ کا جاپ کرو. جیسے ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کے کسی نام کا تو جپ کہتے ہیں اس کو, جپ کرو. مہارشی مہیش صاحب جو ہے ان کو کوئی گورا مل گیا انڈیا میں. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا یہ جس زمانے میں ہپیز کی موومنٹ چلی تھی, جو اس سے پہلے کی 60s سے پہلے کی بات, ہری راما ہری کرشنا وغیرہ جو موومنٹس انڈیا میں چلی, تو ان کو وہ لے گیا امریکہ اپنے ساتھ, مہارشی مہیش یوگی کو, اور وہاں انہوں نے منترا یوگا کا نام چینج کر ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کر دیا. کیونکہ منترا یوگا بک نہیں سکتا, کاپی رائٹ نہیں ہو سکتا. یوگا کاپی رائٹ نہیں ہے نا کسی کی, مگر ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کاپی رائٹ کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا. اس میں بیٹلز وغیرہ بڑے شامل ہو گئے جو میوزیکل گروپ تھے ہپیز کے, اور فائدہ ٹی ایم میں فائدہ ہے, اور فائدہ پہنچتے پہنچتے ماشاءاللہ پھر ظاہر ہے اس ملک میں جب انسان کوئی چیز کرتا ہے تو چیزیں بڑی تیزی سے ہوتی ہیں. امریکہ میں کہتے ہیں پہلا ملین مشکل ہے, اس کے بعد ملین کے بعد ملینز بننا شروع ہو جاتے ہیں. پہلا ملین بڑا مشکل ہے. پھر انہوں نے یونیورسٹی بنائی ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کی. اب ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن بڑی سمپل سی, اس کے پیچھے جو فلسفہ اون صاحب نے بھی سیکھا ہوا ہے بڑا سمپل ہے. یوگ میں دو قسم کی میڈیٹیشن کے پاتھ ہوتے ہیں, ایک وتھ سمبل, ایک وداؤٹ سمبل. یعنی وتھ سمبل کا مطلب ہے کسی شے پہ فوکس کرنا, کسی لفظ پہ فوکس کرنا مراقبہ کرتے ہوئے, کسی آواز پہ فوکس کرنا. اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ہے نہ کوئی آواز ہو, نہ کوئی سمبل ہو, کچھ نہیں, کسی چیز پہ نہیں. اچھا, دونوں میں ایونچولی اینڈ جب ہوتا ہے, جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں آپ کئی سال کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد, ڈیپینڈ کرتا ہے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کئی سال کے بعد, تو اسٹیٹ آف تھاٹ لیسنس آتا. یعنی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ذہن سوچنا بند کر دیتا ہے, خیالات کا جو تانا بانا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لمحے انسان ایک خاص قسم کے ویکیوم میں برین دماغ چلا جاتا ہے جہاں کچھ نہیں ہوتا, نتھنگنیس, جیسے اسپیس, ایمٹی اسپیس, نو تھاٹ. جیسے انفینٹی کا میں کہوں لفظ اگر لامحدود, تو لامحدود پہ جتنا بھی آپ غور کریں اس میں تصور میں نہیں لا سکتے آپ. لامحدود کو جتنا بھی آپ کوشش کریں آپ اس لامحدود کو اپنے تصور میں لا ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ آ ہی نہیں سکتا آپ کے تصور میں, کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا. کیونکہ ہم تصور میں اس چیز کو لا سکتے ہیں کہ جس کو یا ہم نے دیکھا ہو یا اس جیسی کوئی چیز دیکھی ہو. تو لامحدود جیسی نہ چیز دیکھی ہے, نہ اس جیسی کوئی چیز دیکھی, نہ لامحدود کو دیکھا ہے. اس لیے اللہ کبھی انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا, اس کا تصور نہیں ہے, خیالات سے آ رہی ہے, کوئی امیج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جو بھی ہم سوچیں گے وہ نہیں ہوگا, اللہ جو ہے وہ نہیں ہے, اللہ جو ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے. تو اب ٹی ایم میں یہ ہونے لگا کہ لوگوں کو ایک منتر دے دیا گیا, ایک ورڈ دے دیا گیا جس کے میننگ ان کو نہیں پتا. تو یہ کرنے یہ لگے تھے مثال کے طور پر کہ چونکہ ہندو ورڈ ہوتا تھا, کوئی بھی ہندو ورڈ ہو سکتا تھا, ہندوازم سے لیا ہوا, وہ دیتے تھے انگریز کو. اب انگریز کو تو اس کا میننگ تو نہیں پتا, تو وہ 40 منٹ اس کو جاپ کرنا ہوتا تھا اس ورڈ کو. تو ورڈ جاپ کرتے کرتے ہوتا یہ تھا کہ ایونچولی سوچ جو پہلے بہت آتی تھی آہستہ آہستہ سوچے کچھ عرصے میں کم ہوتے ہوتے وہ 40 منٹ میں کچھ لمحات ایسے آتے تھے جب ذہن تمام خیالات, تمام خرافات سے پاک ہو جاتا تھا کچھ لمحات کے لیے, اور اس سے سٹریس ختم ہو جاتا تھا انسان کے اندر سے. تو نو ڈاؤٹ بڑا فائدہ ہوا, مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ میڈیٹیشن میں کوئی ٹولز اور ٹیکنیک نہیں تھی. یعنی اس صلاحیت کو آپ زندگی میں استعمال کیسے کریں گے سوائے سٹریس ختم کرنے کے. تو 60s میں 50s میں سٹریس ختم کرنا تھا, زندگی اتنی تیز نہیں تھی. اب آج کے دور میں ایسی میڈیٹیشن چاہیے جو آپ کو ایسے ہتھیار دے
کہ لیٹ سے آپ نے نئی جاب کیسے مل جائے آپ کو, آپ کا کام کیسے ہو جائے, زندگی میں پیسہ کیسے اٹریکٹ کریں, یہ چیزیں اب بہت ضروری. تو وہ ٹی ایم آہستہ آہستہ ختم ہو گیا, جبکہ چیز اچھی تھی مگر تھا وہ منتر یوگا کا. تو یہ ٹی ایم کے حوالے سے اگین ہولسٹک میڈیسن میں آتا ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے, میں انگلش میں پڑھتا ہوں, ریسیپٹیو کا اردو پتہ نہیں کیا ورڈ ہوگا. سر, if we feel we are becoming receptive to Allah's message, yet we are not able to decode them or receive them in an it's entirely because our brain has not tuned itself frequency. اللہ سمجھ گئے کیا ہے ان کا کہنا. یہ تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو رب سے قریب محسوس کرنا شروع کر دیں, چاہے ذکروں سے, عبادتوں سے, اعمال سے, جو بھی ہو, اور ہمارے ذہنوں میں جب سوچ آئے تو ہمارے پاس, ہمارے برین میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میسیج کو ہم ڈی کوڈ کر سکیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے الہام اور اپنی سوچ یا خواہش پہ. انسان جب کوئی بھی عمل کرتا ہے, اسپیشلی جب ذکر کرتا ہے, میڈیٹیشن کے ہم اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے, تو انسان اس کے فروٹ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتا ہے. جس دن میڈیٹیشن کا مقصد, میں پیورلی روحانیت کے حوالے سے بات کروں, ایک تو میڈیٹیشن وہ ہے نا کہ ایکٹیو ہوتی ہے جس میں آپ کچھ سیکھتے ہیں. ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے پیسو, جس کا پرپس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ذہن خالی ہو جائے, کیونکہ ذہن اٹیچڈ ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ, واقعات کے ساتھ, حالات کے ساتھ, اپنی ذات کا تصور کے ساتھ, اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جب انسان کا ذہن ان تمام چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے, ان سوچوں سے, اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی, اس کو کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکتا. وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا. مثلاً فار ایگزامپل, اگر میں کہوں کہ ڈیفائن کرے آپ میں سے کوئی کہ محبت کیا ہے, تو ہر آدمی اس حوالے سے ڈیفائن کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو آپ بہت سارے الفاظ لا سکتے ہیں, اگر آپ شاعر ہیں تو بڑے خوبصورت الفاظ لا سکتے ہیں, اگر ادیب ہے تو اچھا خاصا لکھ سکتے ہیں, مگر وہ تمام چیزیں نمائندگی نہیں کرے گی محبت کی. محبت کیا ہے؟ اٹ ہیز ٹو بی ایکسپیرینسڈ, ہے نا. بھوک پہ اگر آپ لکھ لیں تو آپ صفحہ پہ صفحات لکھ لیں, مگر جب تک خود بھوکے نہیں ہوں گے آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہے. اور بھوک کے بعد جب کھانے کا پہلا لقمہ منہ میں جائے, یا شدید پیاس میں پہلا گھونٹ پانی کا جب حلق میں اترتا ہے, اس ایکسپیرینس کو آپ جتنی بھی کوشش کریں وہ اس کی سچائی نہیں آئے گی لکھنے میں, صرف اسی کو پتہ چلے گا جو ایکسپیرینس کرے. تو انسان کو جب یہ اس طرح کی وائبریشنز آتی ہیں, ہم تو ان کو کہتے ہیں براڈ کاسٹ ہوتا ہے جو میسیجز کائنات میں ہو رہا ہے, وہ جب محسوس اندر ہونا شروع ہوتا ہے تو پہلی چیز شرط یہ کہ ڈیٹیچ کر لیں کہ میری میڈیٹیشن کا کوئی خاص, میں پیسو میڈیٹیشن کی بات کروں, میری پیسو میڈیٹیشن کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. انفیکٹ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے آپ ذکر بھی کرتے ہیں, ذکر کرتے 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 کوئی تسبیح کریں, ٹی وی نہ دیکھیں, کسی سے بات نہ کریں, فائدہ کیا؟ وہ جو پرپز ہے, میں رات کو میڈیٹیشن کرتا ہوں تو میں اندھیرے میں کرتا ہوں. پرپز یہ ہے کہ نہ میری آنکھیں کوئی چیز دیکھے تاکہ میرا ذہن ڈسٹریکٹ ہو, اور رات کے وقت جب گھر والے سب سو چکے ہوں کان میری کوئی ایسی آواز نہ سنے جس سے میں ڈسٹرب ہوں. تو کم سے کم 2 سینسز کو تو میں روک سکتا ہوں, کان کو اور آنکھ کو. منہ کے زبان کے ذائقے کو نہیں روک سکتا. کپڑے پہن کے کرتا ہوں تو یہ جو لمس ہے کپڑے کا, یہ جسم کو چھوتا ہے, برین اس کو ریکارڈ, اس کو میں نہیں کر سکتا. اور ناک بند نہیں کر سکتا کیونکہ سانس لینی ہے. تو اس وقت کسی قسم کے رزلٹ سے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیں, ڈیٹیچ کر دیں, کیونکہ رزلٹ اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو وہ ذہن خالی نہیں ہوگا. رزلٹ رہے گا نا ذہن میں, ادھر پرپز ہے ذہن خالی ہو جائے تمام خرافات سے. یعنی یہ جو ایک سینس آف آئیڈینٹی ہے, آئی ایگزسٹ, میرا ایک وجود ہے. ہوزی سلوا کے اندر ہے نا, اس کی ٹریننگ کے اندر, کہ انسان میں اور مخلوق میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اویئرنیس آف ایگزسٹنس ہے. جانور کو نہیں پتا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ جبلت کے اوپر کام کرتا ہے, کئی کام انسان سے اچھے کرتا ہے, مگر اویئرنیس آف ایگزسٹنس نہیں ہے اس کے اندر. انسان میں یہ چیز موجود ہے. یہ ہے اشرف المخلوقات.
کہ وہ اویئرنیس ہے. اور یہ اویئرنیس اتنی کمال کی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ مومن کی نیند اور عام انسان کی نیند میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ مومن نیند میں بھی اویئر ہوتا ہے. کیفیت کیا ہوگی مجھے نہیں پتا. مومن نیند میں بھی اویئر ہوتا ہے, اویئرنیس آف ایگزسٹنس رہتی ہے. مگر جب مراقبہ کرتا ہے تو یہ جو اویئرنیس آف ایگزسٹنس ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے. نام, ہر قسم کے فارمز, ہر قسم کی سوچ, آئیڈینٹی, سب کو ختم کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچے جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں, صوفیزم میں جس کو فنا کہتے ہیں. اچھا جی, اچھا ایک ٹائم کتنا ہو گیا ذرا مجھے بتا دیں. میرا سوال یہ ہے, ہیپی برتھ ڈے جی, بہت شکریہ آپ کا. آج کل چھوٹی عمر کے بچے اور خصوصاً لڑکیوں میں جو کہ ٹین ایج میں ان کے بال سفید ہو رہے ہیں. ایسے سوال نہ پوچھے, علمیہ گفتگو ہوتی ہے, بٹ اینی وے صرف چند چیزیں بتا دوں. کیا آپ اپنی لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو خوراک ہم لیتے ہیں اکثر غلط فوڈ ہے. جینیٹک ڈسپوزیشن کو وہ اپنی جگہ ہے. اگر جینیٹکلی آ رہا ہے آپ کے اندر کہ آپ کے بال جلدی سفید ہو رہے ہیں, اس کو روکنا ممکن نہیں ہے جب تک جین تھیراپی نہ ہو, جو ابھی تک پاسبل نہیں ہے. دوسری وجوہات جو ہوتی ہے وہ لائف سٹائل ہے, ڈائٹری ہیبٹس ہیں. لائف سٹائل میں ٹینشن, آپ کو پتا ہے ڈائبٹیز کی بیماری سوائے جینیٹک ڈسپوزیشن کے دوسری جو کاز ہوتی ہے وہ شکر سے نہیں ہوتی, چینی سے نہیں ہوتی, ٹینشن سے ہوتی. ڈائبٹیز ٹینشن سے ہوتی ہے, ان ایکٹیویٹی سے ہوتی ہے. پورا دن کرسی پہ بیٹھے کوئی کام کاج نہ کیا تو ڈائبٹک ہو سکتی ہے. تو لائف سٹائل میں ٹینشن اور سٹریس سب سے پہلے آتا ہے. یہ آپ کے پورے نظام کو جسم کے متاثر کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے برین میں ایک گلینڈ ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں پیٹیوٹری گلینڈ. یہ بڑی امپورٹنٹ ایک گلینڈ ہوتی ہے. اس سے جو ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے, اس ہارمون کی وجہ سے دوسرے اعضاء اپنی اپنی رطوبتیں پیدا کرتے ہیں. اور یہ وہ گلینڈ ہے جو اتنی سینسٹیو ہے کہ جیسے ہی آپ کی لائف میں کسی لمحے سٹریس آیا, آپ گاڑی چلا رہے, ایک بچہ آیا, آپ نے بریک مارا, سٹریس ہو گیا, وہ پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے وہ افیکٹ ہو جانا شروع ہو جاتی ہے, پہلے افیکٹ ہوتی ہے. تو لائف سٹائل آپ چینج کیسے کریں گے؟ آپ ٹریفک سے کیسے بچیں گے؟ میں ڈرائیور بھی ہے میرے پاس اگر, تو بھی مجھے گاڑی میں تو بیٹھنا ہے نا. اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, اتنے قریب کوئی آ رہا ہے, کوئی اتنے قریب آ رہا ہے, متاثر تو ہوں گا کیونکہ کوئی قانون فالو نہیں کر رہا اور میں کر رہا ہوں, تو مجھے تو سٹریس ہوگا. اچھا, اسی طرح لا قانونیت, بد نظامی, معاشرے کے اندر بد امنی, ظلم انصاف کا نہ ہونا, یہ تمام چیزیں آپ کے ذہنوں پہ اثر کرتی ہیں. پھر آپ کی عادت تھی کسی زمانے میں 9 بجے 10 بجے سو جانے, ادھر آپ جاگتے ہیں 9 بجے کے بعد, یعنی راتوں کو ٹی وی چل رہا ہے, رات کو لیپ ٹاپ پہ چل رہا ہے, موبائل فون لگے ہوئے, واٹس ایپ کے اوپر ویڈیوز ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, آپ سو نہیں رہے. اور اسی وجہ سے بے خوابی کا بھی پرابلم, جو نیند کا پرابلم آ رہا ہے لوگوں کو, وہ بھی اسی وجہ سے کہ ایکٹیو ہوتا ہے برین, اور اس ایکٹیو برین سے جب آپ سونے کی کوشش کرتے ہو آپ کا برین نہیں سوتا, سونے سے انکار کر دیتا ہے. ان چیزوں کو کیسے چینج کریں گے؟ ایسی بہت ساری چیزیں. ڈائٹ کے اندر دو اپارٹ فرام کے ملاوٹ ہونا ایک الگ چیز ہے, وہ تو بہت بڑا گناہنا جرم ہے. وہ آپ جو بھی مسالہ لیتے اس میں ملاوٹ, دودھ میں ملاوٹ, ہر چیز میں ملاوٹ, تو وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے. دوسری چیز آرگینک اور ان آرگینک فوڈ. مغرب میں آرگینک فوڈ کا بڑا رواج ہے, مگر آرگینک اور ان آرگینک کی قیمتوں میں اتنا فرق ہے کہ مثال کے طور پر اگر آلو $1 کا 1 پاؤنڈ ہے, آدھا کلو کے قریب ان آرگینک, تو آرگینک آلو اگر لینے جائیں گے تو وہ $3 کا ہوگا.
تو بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے بندوں کا. اس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ہر ایک ہماری طرح تھوڑی ہے بجٹ ان کا ہو. اور ایکچوئل برانڈ بریڈ کسی بیکری سے اچھی مستند بیکریوں سے خریدیں تو 3 سے 4 گنا قیمت زیادہ ہوتی ہے اور منہ میں بھی نہیں جائے گی, ذائقہ نہیں ہوتا. تو سفید ڈبل روٹی بڑی مزیدار ہوتی ہے. آخری سوال کرتے ہیں, پھر اب ٹائم نہیں ہے. اگلی جمعرات انشاءاللہ یہ ہم ہمارے دوست ہر مرتبہ بڑا خوبصورت لکھ کے آتے ہیں, اور مجھے تو حیرت ہے کہ یہ آپ ڈیٹیل میں تو لکھ ہی لیتے ہیں. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, عید مبارک. اعظم چرچل نے سیاسی فیلڈ مارشل مونٹگومری نے جنگ کے میدان میں ہاری ہوئی بازی پلٹ کر رکھ دی. جنگ عظیم دوئم کے بعد فیلڈ مارشل مونٹگومری نے بادشاہ کو خط لکھا کہ اس کا گھر جرمن بمباری کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے. میں نے آپ کی خدمت کی اور مجھے میرا گھر دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مدد فراہم کی جائے. جنرل مونٹگومری کی بات کر رہا ہوں. بادشاہ کی طرف سے فیلڈ مارشل کو جو جواب لکھا گیا ہے, ہم نے تم نے ایک اہم کام کیے تھے, اسائن کیا تھا ہم نے تمہیں ایک کام, اور ہمیں خوشی ہے کہ جس آدمی کو اس کا کام اسائن کیا گیا تھا اس نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیا, جس کا ہم نے تمہیں اظہار بھی کیا اور فخر بھی. اگر اس کام کے عوض تم ہم سے مدد مانگتے ہو تو وہ نہیں ملے گی. پوری جنگ جتوائی تھی اس آدمی نے. فیلڈ مارشل تھا, سوری, مونٹگومری واز اے فیلڈ مارشل. فیلڈ مارشل مونٹگومری یہ خط پڑھ کر رو پڑا اور اس نے بادشاہ سے معافی مانگ لی اور خط واپس لے لیا. شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ بادشاہ کی نظر میں وہ عام شہری نہیں تھا. اس نے اس کو بہت بڑے اعزازات سے بھی نوازا تھا. یہ ہوتے ہیں باکردار لوگ جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئے یا ان کا فقدان ہے. مہربانی کر کردار سازی کیسے کی جائے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہمارے معاشرے کی کردار سازی کی سخت ضرورت ہے. کہہ کے تھک گیا ہوں. یہ دونوں چیزیں نیکسٹ ٹائم لے کے آنا. کردار سازی سمجھتے ہیں نا, کیریکٹر بلڈنگ جس کو کہتے ہیں. کردار سازی سب سے اہم چیزیں انسان کی زندگی میں, اور ایک مثبت اور صحت مند معاشرے کے لیے. با کردار لوگ ہوں گے تو وہ معاشرہ صحت مند ہوگا. اس معاشرے میں عدل انصاف بھی ہوگا, اس معاشرے میں مساوات بھی ہوگی, اس معاشرے میں بھائی چارگی ہوگی, سب کچھ ہوگا اگر اس معاشرے میں با کردار لوگ ہوں. کردار کا ایک تو ظاہر ہے, آپ کو سب سے پہلے جو کردار سازی ہوتی ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. اور گھر میں سب سے پہلے جو چیزیں دیکھتے ہیں, جس کو دیکھ کر آپ سیکھتے ہیں, وہ آپ کے والدین یا بڑے جو بزرگ ہیں گھر میں, یا بھائی بہن سبلنگ جو بھی ہیں, ان کو دیکھ کر آپ سیکھتے ہیں. تو کردار سازی پہلے سیکھی جاتی ہے دیکھ کر, تھرو ایگزامپل. اب اگر گھر میں آپ کے ماں باپ گالی گلوچ کرتے ہیں, ماں جھوٹ بولتی ہے, باپ جھوٹ بولتا ہے, ماں غیبت کرتی ہے, تو آپ کا کردار نہیں بن سکتا. کردار کے لیے اخلاق بڑا امپورٹنٹ ہے. کردار اس کیفیت کو کہتے ہیں جب ایک مجسمہ بالکل تیار ہو جائے اور اب اسے آپ شو پیس کے طور پر بتائیں دنیا کو کہ مجسمہ, یعنی کردار وہ ہوتا ہے. مگر وہ جو پتھر سے نکال رہا ہوتا ہے مجسمہ, جو توڑ رہا ہوتا ہے پتھر کو, کاٹ رہا ہوتا ہے سیزر سے, وہ کردار سازی کا عمل ہوتا ہے. اور اس میں اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ بڑے ہوتے ہیں, ذرا مولوی صاحب آتے ہیں, مولوی صاحب پڑھانا شروع, وہ آپ کو بہت ساری مثالیں دیتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت ساری باتیں, ان کا کردار کیسا تھا, وہ آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. مگر یہ اثر اس لیے آپ پر نہیں کرتا کہ انسان پہ اثر وہ چیز کرتی ہے جو دکھتی ہے. یاد رکھیے, جو دکھتی ہے. اور آپ کے اطراف میں وہ کردار ہے ہی نہیں گھروں میں, یا اگر ہے تو ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ زندگی میں جب کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں کردار کسی کسوٹی پہ تولا جائے تو اس کے اندر جو طاقت, صبر, برداشت ہونی چاہیے وہ ان کرداروں میں نہیں ملتی. آپ اچھے کردار کے لوگ ہوتے ہیں, صبر نہیں کر سکتے, تحمل نہیں کر سکتے, برداشت, جسے انہوں نے کہا نا گیو ان کر لیتے ہیں. بعض با کردار لوگ بھی معاشرے میں
کیونکہ جو بہاؤ ہے معاشرے کا، اس بہاؤ کی وجہ سے انسان اس میں بہہ جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رشوت نہیں لیتے مگر کھڑے ہو کر حق کی بات نہیں کر سکتے. دونوں برابر ہیں، بالکل برابر ہیں. ایک جج ہے وہ بہت ایماندار ہے، نہیں پیسے کھاتا. ایک پولیس آفیسر ہے بڑا ایماندار ہے. اب اسے کام کہا جاتا ہے، وہ نہیں کر جانتا ہے کہ کام غلط ہے، کرنا پڑتا ہے. اس لیے نہیں کہ اسے رشوت ملے گی، اس لیے کہ اس کی نوکری بچ جائے گی. ایکول ہے، دونوں برابر، گناہ سیم ہے. تو معاشرے میں وہ افراد کی بہت بڑی کمی ہو گئی ہے جو کھڑے ہو کے کہہ سکے دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. حق کی آواز بلند کر سکے، سچ کہہ سکے. ایسے افراد جب کھڑے ہوتے ہیں مار دیا جاتا ہے، یا جو بھی معاشرہ ان کے ساتھ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں ایسی بہت ساری مثالیں. ایدی صاحب جیسے انسان کے بارے میں جو مختلف چیزیں آ رہی ہیں انٹرنیٹ پہ، شاکنگ ہے، شاکنگ ہے. کیسے مسیحا انسان کے لیے کہ جو انسان تو انسان، جانور بھی اس کے پاس پلتے تھے. لوگ جانور تک چھوڑ جاتے ہیں روڈوں پہ اٹھا کے. وہ ایسے جانور جس ٹانگ ٹوٹ گئی، زخم اٹھا کے لے آتا تھا. اور جس کو کوئی دفنانے نہیں آتا تھا، ایسی بے کفن لاشوں کو وہ پھر اس کو کفن دے کر دفناتا تھا. ظاہر ہے اب اللہ پہ چھوڑ دینا کہ اللہ کے پاس اس کا مقام کیا ہوگا. میں اور آپ خدا بن جاتے ہیں. یاد ہے کئی دفعہ میں لیکچر دے چکا ہوں ججمنٹل پہ. سب سے بڑا پرابلم ہے ہم سب ججمنٹل ہیں. جج کرنا شروع کرتے تھے دوسروں کو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اس نے صحیح کیا، یہ غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑا مشکل ہے نان ججمنٹ ہونا. اب کردار سازی آتی، میں نے کہا نا، دیکھنے سے. ہوتا کیا ہے دیکھنے سے؟ جب آپ معاشرے میں ایسی ہستیوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر ہو، کہ جن کے اندر کردار ہے، تو وہ دیکھ کر آپ کے ذہن کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. اسے کہتے ہیں خیال سازی. کردار خیال سازی کے بغیر نہیں بنتا. پہلے خیال بننا شروع ہوتا، ایک نئی سوچ بننا شروع ہوتی. وہی سوچ آپ کے کردار کو بناتی ہے. جب سوچ آپ کی کچھ اور ہوگی تو کردار آپ کا نہیں بن سکتا، چاہے کتنی اچھی ایگزامپل آپ دے دیں. کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی تہذیب کو، کسی بھی ملک کو، کسی ثقافت کو برباد کرنا ہو تو 4 چیزیں کی جاتی ہیں. اب وقت نہیں، صرف ایک بتاتا ہوں، اور وہ ہے اس معاشرے سے رول ماڈل کو ختم کر دو یا رول ماڈل کو چینج کر دو. میں جب چھوٹا تھا، کیونکہ ہمارے فادر کا بزنس منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ تھا، تو افسر آتے تھے، آرمی کے بھی آتے تھے، نیوی کے بھی، ایئر فورس. مجھے ان کی وردی بہت اچھی لگتی تھی، مجھے ان کا ڈسپلن اچھا لگتا. ہمیشہ کمر، اب تو مجھے نہیں پتا ابھی بھی حال، مگر کمر سیدھی ہوتی تھی ان کی. اینڈ آئی وڈ لو اینڈ ایڈمائر دیم. ان کے بلے دیکھتا، ان کے تمغے دیکھتا، آئی وڈ گیٹ فیسینیٹڈ. یہ میرے رول ماڈل تھے. پھر کہیں کہیں اب تو قائد اعظم کی تصویر خالی نوٹ پہ ملتی، ورنہ قائد اعظم تصویر نہیں. پھر صبح جب ہم اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے، قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا، اس کے بعد لب پہ آتی ہے دعا، علامہ اقبال کی نظم، وہ پڑھتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹیچر کیسے تھے، ہمارے گھر میں کیسا ماحول تھا، تو وہ کردار ہمارے اندر بنا. کیونکہ خیال سازی شروع ہوئی. خیال سازی سے ذہن سازی ہوتی ہے، اور ذہن سازی کردار بناتی انسان کا. کردار لے کر کوئی نہیں آتا، جس ماحول میں ڈالو گے اس ماحول کا کردار بنے گا. تو اب ہمارے گھروں میں کوئی رول ماڈل نہیں رہے. پہلے فیملی ایک ساتھ رہتی تھی، دادا دادی، تایا چاچا، اور ان میں سے کوئی رول ماڈل ہوتا تھا نا ہمارا، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ چاچا میرے کیسے اچھے ہیں، دادا میرے باتیں کرتے ہیں، میرے ساتھ کہانیاں سناتے ہیں. اب وہ بھی نہیں رہے. اب فیملی یونٹ ختم ہو گیا، سنگل فیملی اب ہے. تو اب آپ کے معاشرے میں جو رول ماڈل تھے ان کو برباد کر دیا گیا. آپ کے ملک کی بربادی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان کس کو دیکھے گا؟ وہ کہے گا بیسٹ یہ کوئی پڑھنا لکھنا زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، جعلی ڈگری لے لو. اور جعلی ڈگری تو اسمبلی میں ہی بیٹھے ہوئے لوگ، ڈاکٹرز جعلی ڈگری پہ ہاسپٹلوں میں کام کر رہے ہیں، انجینئرز کام کر رہے ہیں جعلی ڈگری پہ، ان کو انجینئرنگ کا الف بے نہیں پتا.
تو میں اتنی محنت کیوں کروں؟ رول ماڈل آپ کا چینج ہو گیا، ختم ہو گیا. جو تھا رول ماڈل اب نہیں رہا. جو رول ماڈل جس میں تنظیم بھی تھی، نظم و ضبط بھی تھا، صبر بھی تھا، دیانتداری تھی، سچ تھا، یہ تمام ایسے افراد ہٹا دیے گئے. اب آپ کا رول ماڈل جو ہے وہ گلیمر ہے، صرف گلیمر. جس چیز میں گلیمر ہوگا وہ آپ کا رول ماڈل. تو گلیمر کہاں ہے؟ شوبز. شوبز آپ کا گلیمر ہے نا. میں نے دیکھا تو نہیں، مگر عید میں جو پروگرام آتے ہیں ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ، اس میں آپ کے خیال میں کس کو بلاتے ہیں؟ وہ 3 دن جو عید کے پروگرام ہوتے ہیں، کبھی آپ نے کسی مفکر کو دیکھا؟ کسی سائنسدان کو بلایا؟ ریٹنگ نیچے. ایک چینل کے بارے میں نے سنا، کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے عید کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام میں ایسے مفکر، شاعر، ادیب، فلسفی، ان میں کسی کو بلایا. اب آپ کے یہ رول ماڈل نہیں رہے. آئنسٹائن آپ کا رول ماڈل نہیں ہے. آپ کا رول ماڈل گٹار والا. میں منع نہیں کرتا، یہ بھی زندگی کے آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے. کرکٹر بھی آپ کا رول ماڈل ہونا چاہیے، شوبز کے بھی لوگ ہونے چاہیے، مگر صرف یہی نہ ہو. یہ صرف یہی ہے. تو اب آپ کردار سازی کیسے بنے؟ ہوگی نہیں کردار سازی. کردار بنی سب. جس کے پاس اللہ نے دیے کردار، وہ پلیز اس کو سنبھال کے رکھے، نہ جانے کب چلا جائے آپ کے پاس. کیونکہ جب آپ کے سر پہ کوئی مشکل آتی ہے اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو انسان کا کردار چلا جاتا ہے. پھر سروائیول کی بات آتی ہے نا. ہم نے ایک بات کی تھی ٹی وی پروگرام میں، یہی اخلاق کی بات اور کردار کی بات. تو اخلاق کی بات کی تھی، جس طرح لوگ ٹوٹتے ہیں کھانوں پہ شادیوں میں، جیسے کبھی کھایا ہی نہ ہو، اور وہی کھڑے کھڑے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پیچھے لائن میں اور غلط لائن سے آ رہے ہیں 12. تو میں اس وقت اس ٹی وی پروگرام میں نے کہا دیکھیں، جتنی اخلاقیات کی بات کریں آپ، ایک با اخلاق انسان کو آپ 3 دن بھوکا رکھیں، اس کے بعد اس کے سامنے کھانا رکھیں، شاید وہ ہاتھ دھوئے بھی نہ، شاید بسم اللہ بھی نہ پڑے، کیونکہ پھر سروائیول کی بات آ جاتی. ہاں، کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں، جیسے ہسٹری میں ہے، ہمارے دین میں ایسے کردار تھے کہ روزہ رکھا، وقت آیا شام کو افطاری کرنے کا، تو فقیر نے سزا دے دی، اپنی روٹی دے دی، پھر پانی سے پھر روزہ رکھ لیا 3 دن تک. اس طرح وہ کردار تھے. اب ان میں سے بہت ساری چیزیں کنٹروورشل کر دی گئی، بہت سارے. ابھی ایک آگے سوال ہے، اگلی دفعہ میں کروں گا. تو ہم جمعرات کو ملیں گے. جمعرات سے پہلے ہو سکتا ہے یا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ایس ایم ایس آئے گا، تو اگر کوئی ایسی سیلیبریشن ہوگی تو وہ کریں گے، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں جمعرات ہی کو کر دیا کریں، کیونکہ 2 دفعہ آپ لوگ ہفتے میں کہاں آئیں گے؟ ٹریفک کے حال ہیں بڑی. تو ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں عروج کو چھوڑو، ابھی گرمی بہت زیادہ ہے. اصل میں ہم کرنے والے تھے میری سالگرہ سیلیبریٹ 15 کو. عروج نے مجھے فون کر، میں نے منع کر دیا، کیونکہ میں نے کہا عبدالستار عیدی کی ڈیتھ ہوئی ہے، امجد صابری کی ڈیتھ ہوئی ہے، ابھی کم سے کم کچھ دن رک جاؤ. مجھے خود اس چیز کا بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا انسان چلا گیا پاکستان سے. تو اب ہو سکتا ہم اگلے ہفتے کسی وقت کریں. ٹھیک ہے جی. آباد رہیے، شاد رہیں. اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے، توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ باد.